نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا سیدی یا نور اللہ۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ اور اگر تمہارے ساتھ کافر جنگ کریں تو وہ ضرور پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے اور وہ نہیں پائیں گے کسی کو اپنا دوست اور نہ ہی کسی کو اپنا مددگار۔ سنت اللہ الذی قد خلت من قبل، اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اور یہ پہلے سے ہی چلی آ رہی ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور تم نہیں پاؤ گے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی سنت کو بدلتا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں مسلمانوں کی دائمی کامیابی اور کفار و مشرکین کی دائمی ناکامی کا ذکر فرمایا ہے۔ مسلمان ہمیشہ کامیاب ہوں گے اور کافر ہمیشہ ناکام ہوں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے مسلمان ناکام ہو جاتے ہیں، مغلوب ہو جاتے ہیں اور کافر غالب آ جاتے ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ نہ تو تمہیں کوئی غم پہنچے گا اور نہ ہی تم کبھی مغلوب ہوگے اگر تم ایمان والے ہوئے۔ تم غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہوئے۔ تو جب ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے، ہمارا اعتقاد کمزور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پر ہمارا یقین اور توکل کمزور ہوتا ہے، تو وہی کمزوری، وہی کمی ہماری ناکامی کا سبب بنتی ہے۔ تو سب سے بڑی جو مسلمانوں کی ناکامی اور مغلوبی کی وجہ ہے وہ ایمان کی، اعتقاد کی، یقین اور توکل کی کمزوری ہے۔ اور دوسری جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اس سے بڑی فتح اور اس سے بڑی کامیابی عطا کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی اس مسلمانوں کی ناکامی میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے جس کو اللہ جانتا ہے، لیکن اسی وقت، موجودہ وقت میں مسلمانوں کو اس کی سمجھ نہیں آتی، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ جب اس کا اظہار فرماتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑی ہمیں فتح عطا فرمانی تھی۔ جیسے حدیبیہ کے مقام پہ آقا علیہ السلام عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے ہیں اور 1400 صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہیں۔ کافروں نے آپ کا رستہ روک لیا، مسلمان کبھی بھی واپس نہیں آنا چاہتے تھے، وہ جنگ کے لیے تیار تھے کہ ہمیں یہ نہیں جانے دیتے، لیکن آقا علیہ السلام نے وہاں پہ صلح نامہ لکھا جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے، اور اس کا ظاہر جو تھا وہ سارا کا سارا کافروں کے حق میں تھا، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا ہمیں یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور ہم نے یہ کرنا ہے۔ تو جب آقا علیہ السلام نے وہ صلح نامہ لکھ دیا تو تمام مسلمان ایک دفعہ صحابہ کرام پریشان ہو گئے۔ خالق کائنات نے ان اپنے محبوب علیہ السلام کو، غلاموں کو خوش کرنے کے لیے فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے تمہیں فتح مبین عطا کی ہے۔ تو اس وقت مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا
کہ ہم تو ناکام ہو رہے ہیں اور ہم نے صلح بھی ان کی شرائط پہ کی ہے اور ہم نے عمرہ بھی نہیں کیا ہے اور ہم واپس بھی آ رہے ہیں، تو پھر یہ کامیابی کون سی ہے؟ تو خالق کائنات نے 1 سال کے بعد پھر فتح خیبر عطا کی۔ تو جب وہ فتح عطا کی تو پھر مسلمانوں کو پتہ چلا کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بڑی فتح عطا کرنی تھی، اور پھر چند ہی سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر مکہ فتح فرما دیا۔ اس وقت پھر پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس وقت مسلمانوں کو روکا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کتنی حکمت رکھی تھی۔ خالق کائنات نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی وہ ذات ہے جس نے تم سے یعنی مسلمانوں سے کافروں کے ہاتھوں کو روک دیا، اور اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے مسلمانوں کے ہاتھوں کو کافروں کے لیے روک دیا، حالانکہ مسلمان ان کے اوپر غلبہ پا چکے تھے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کو جانتا ہے۔ یہ واقعہ اس طرح ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقام پہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ تشریف فرما تھے، اور کافروں کا 80 آدمی جنگ جو مکمل تیاری کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ آور ہوا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے ان سب کو پکڑ لیا، گرفتار کر لیا بغیر کسی جانی نقصان کے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب کو معاف فرما دیا اور چھوڑ دیا، فرمایا جاؤ اور تم چلے جاؤ۔ تو خالق کائنات نے فرمایا کہ میں ہی تھا جس نے تمہیں کافروں پر غلبہ عطا کیا ہے، اور وہ میں ہی تھا جس نے تمہارے ہاتھوں سے کافروں کو بچایا ہے، حالانکہ تم نے ان پر غلبہ پا لیا تھا۔ تو خالق کائنات نے فرمایا کبھی ہم مسلمانوں کو غالب کر دیتے ہیں، اس میں بھی ہماری حکمت ہوتی ہے، اور کبھی اگر مسلمان مغلوب ہو جائے تو اس میں بھی ہماری حکمت ہوتی ہے، لیکن یہ یاد رکھو ہمیشگی جو کامیابی ہے وہ مسلمانوں کے نام ہے، اور ہمیشہ کی جو ناکامی ہے وہ کافروں کے نام ہے۔ اب یہ ایمان والوں پر منحصر ہے وہ کس جذبے کے ساتھ، کس شوق کے ساتھ، کس یقین کے ساتھ میدان جنگ میں جاتے ہیں۔ جتنا ایمان مضبوط اور کامل ہوگا اتنی ہی جلد اور اتنی ہی بڑی اللہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔